अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमरीन और मेरे साथ मौजूद हैं ایمن فاطمہ. और आज हम बात करने वाले हैं 8 फरवरी के हवाले से। 8 फरवरी जो कि 2024 का बहुत ही अहम दिन है, और वो अहम दिन क्यों है हम सब ये जानते हैं। کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر ایک سلیکٹ کرنا ہے. جی بالکل، اس میں ہم نے اپنا لیڈر اس کو سلیکٹ کرنا ہے جو ہمارے ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہت اچھا ہو. ایسے. اچھا امرین، ہم نے بہت سارے سرویز دیکھے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کون سی پارٹی جیتے گی، کون سی پارٹی پہلے نمبر پہ آئے گی؟ دیکھیے، مختلف چینلز نے مختلف سروے کیے ہیں اور بہت سارے اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کو ووٹ ہی نہیں دینا. تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے انہیں، بہت سارے ہمارے اینکر پرسنز نے انہیں میسیجز بھی دیے ہیں، برین واش کرنے کے لیے کہا ہے کہ کسی نہ کسی کو ووٹ لازمی دیں، کیونکہ وہ ہمارا حق ہے، ہمیں ووٹ لازمی دینا چاہیے. اور ایمن، آپ نے پوچھا کہ مختلف سرویز ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ دیکھیں، کسی سروے سے پی ایم ایل این جیتی ہے، کسی سے پی ٹی آئی جیتی ہے، اس طرح سے جو سرویز کیے گئے ہیں تو ہر پارٹی کا اپنا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن ہو چکی ہے تو ہم نے نہیں دینا، سلیکشن ہے، ہمیں پتہ ہے کس نے آنا ہے تو اس لیے ہم ووٹ نہیں دیں گے. تو کائنڈلی ووٹ لازمی اپنا کاسٹ کریں، اور جو بھی جس طرح بھی آئے، اور ان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو بھی آئے اپنے جو سیاسی دشمنی ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کریں. ہماری جو بیک بون ہے وہ ہماری ینگ یوتھ ہے، بلکہ ہر قوم کی ہی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی ینگ یوتھ ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کام تو ٹھیک ہے، آپ سڑکیں بنوا رہے ہو، آپ ہر چیز کر رہے ہو، دیٹس ریئلی گریٹ، لیکن ہماری جو ینگ یوتھ ہے، ہماری جو نظام تعلیم ہے، سوری، یہاں پہ اس میں کو آپ کی بہت بات زیادہ کاٹتی چلی آ رہی ہوں امرین. میں یہ بھی کہوں گی کہ سڑکوں سے ہمارا مستقبل کا فیصلہ نہیں ہونا. ہمارے لیے سہولتیں کتنی پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یہ حکمرانوں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ ہمیں سہولتیں فراہم کریں. ایک عام شہری کو جو سہولتیں نارملی چاہیے ہوتی ہیں اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. ہمارے نظام تعلیم کو بہتر کرے، اس پہ دیکھے کہ ہمارا نصاب جو ہمارا رٹا سسٹم ہے اس کو ختم کرے. اچھا امرین، آپ کو پتہ ہے کہ اب جن لوگوں کا ہم نے مائنڈ پالش کیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور لازمی ووٹ ڈالنا ہے، جی ان کے لیے گوگل نے ایک بہت اچھا کام کیا. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے صبح آئی ہوں اور جیسے ہی میں اپنے سسٹم پہ بیٹھی ہوں تو میں نے ایک اس پہ دیکھا ہے کہ یہ نیچے کیا شو ہو رہا ہے. ایک لنک دیا گیا ہے. نیچے شو ہو رہا تھا، ایک لنک تھا، جی بالکل. اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو کاسٹ ووٹ. یہ لنک ان کے لیے ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو لوگ فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کریں، جو 18+ ہے، جن کا نیو آئی ڈی کارڈ بنا ہے، وہ اس پہ جائیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسے ہی ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور یہ کیا ان لوگوں پروسیجر کے ہوتا لیے بھی لنک بالکل ہے، بگنرز کے لیے وہ ان لوگوں کے لیے بھی لنک ہے جنہوں نے آج تک ووٹ کاسٹ نہیں کیا. ایگزیکٹلی. تو اب مجھے بتائیں، اب لوگ جائیں گے، جا کے اپنے حکمران جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، حکمران کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے. پھر اس کے بعد حکمرانوں کو چاہیے کہ اگر وہ ایک عہدے پہ آئے ہیں تو ملک کے معاشرتی چیزوں پہ جو ہے نا نظر رکھیں، نہ کہ اپنے جو ہے جیبیں بھریں. بالکل، ایک تو جیبیں نہ بھرے، اور ایک تو آتے ہی اقتدار میں اپنی حکومت آتے ہی سیاسی دشمنی، میں نے اس کو یہ پہلے سب جس سے کی بڑا حکومت مسئلہ تھی ہے. میں اس کو پنشمنٹ دلواؤں گا، اس نے فلاں یہ کر دیا، فلاں یہ کیا. فیوچر پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے پاسٹ پہ ہی جا رہے ہیں. جب ہم پاسٹ پہ رہیں گے تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ 76 برس گزر گئے ہیں ہمارے ملک کو بنے ہوئے، لیکن ہمارا واحد ایسا ملک ہے جو کہ اوپر جانے کی بجائے نیچے آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور آئے روز جو حکومت آئے گی وہ اتنے قرضے لے گی، آئی ایم ایف سے قرضے لے گی، اور پھر آئی ایم ایف سے جب قرضے لیتے ہیں تو ان کی کچھ شرائط آئی ہوتی ایم ہیں. ایف کے ساتھ ساتھ وہ چائنا سے بھی اگر قرضے لیتے ہیں تو چائنا نے تو دیتے رہنا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، لیکن آپ اس دوستی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا مفاد بھی دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہمارا آئی ایم ایف سے جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو ان کی مختلف شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اس لیے ہمارے نظام تعلیم کو، اس کے معیار کو بڑھائیں، اچھا کریں، تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرے، اس پہ کام کرے. ان کو ایسے پریکٹیکل ورک جو ہے وہ ہمارے نظام تعلیم میں لائیں، تاکہ بھاری فیسیں لے لیتے ہیں جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جی اور سکھاتی کچھ نہیں ہے. ایسے اور ہی جب ہے.
जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए फिर आगे से ये सुनना पड़ता है कि हाँ जी आपने इतनी डिग्री ली है, क्या फायदा इस डिग्री का, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस भी मांगते हैं हमें। एक्सपीरियंस भला कहाँ से है, जब हमने एक जगह पे काम करने के लिए अप्लाई किया है, आप हमें रखें तो सही, तभी एक्सपीरियंस आएगा ना। ऐसे हमारे पास घर बैठे हुए तो एक्सपीरियंस नहीं आ सकता। कोई भी कंपनी या कोई भी ऑफिस चैनल आपको हायर नहीं करता जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, और अगर हम पे कोई चांस भी नहीं देता आपको। मैंने खुद जो है ना ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब आप एक जगह अप्लाई करते हो तो वो आपसे कहते हैं कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप 1 से 2 साल का, मैं कहती 2 साल का हम एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट कर लेते कि आप हमें तनख्वाह के बगैर रख लें, हमें एक्सपीरियंस दिला दें, आप एज ए इंटर्न ही हमें रख लें, बस रख लें, हमें एक्सपीरियंस दिला दें। फिर जब आपके पास शऊर आता है तो आप खुद आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो हमें क्या खाता है, महंगाई खा जाती है एट द एंड। फिर महंगाई इतनी ज़्यादा होती है, अब दिन रात एक कर रहे होते हैं। जितनी महंगाई हो चुकी है उस हिसाब से सैलरी वाला बंदा तो वहीं का वहीं है। ऐसा ही है। तो महंगाई वाले बंदे के लिए जिनके कारोबार अपने हैं उनका तो हो जाता है, चलो नहीं उनका भी नहीं होता। आजकल बहुत बड़े पैमाने वालों लोगों का हो जाता है। अच्छा ऐमन, आप कह रही हैं कि जो जिनके अपने कारोबार हैं उनको भी मसाइल हो रहे हैं। हाँ ये तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके कारोबार बंद हो गए हैं। वो कहते हैं हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हम क्या करें, और वो लोग लगे हैं छोटी छोटी तनख्वाहों पे। मैं आपको बताती हूँ अमरीन, एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है लोअर क्लास। इनमें भी कैटेगरीज होती है। जो अपर क्लास है उनके ऊपर अपर हाई अपर क्लास होती है, ठीक है, फिर हाई मिडिल क्लास होती है, फिर हाई लोअर क्लास होती है। जो हाई लोअर क्लास होती है ना उनको भी फर्क पड़ता है, एक मिडिल क्लास वालों को पड़ता है और हाई लोअर क्लास वालों को भी पड़ता है। महंगाई का जो फर्क है वो हर एक को पड़ता है। जो बहुत ज्यादा अमीर है अब ये तो मानो कि उन्हें नहीं पड़ता क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करते, ऐसा ही है। और वो सिफारिशें उनकी चल रही जो होती हाई हैं, क्लास के होते हाई हैं, क्लास होते हैं। ऑब्वियसली मिडिल क्लास और लोअर क्लास तो वो तो महंगाई में पिसता ही पिसता है। ऐसा ही है। मुल्क में जो शिरा है वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों की ऐसा ही है। और जो हाई क्लास है वो बहुत कम है और वो अय्याशी में है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि मेरी बात वही है, वोट लाजमी कास्ट करना आप लोगों ने। और प्रोसेस गूगल आपके हेल्प कर चुका है। उस लिंक को आप क्लिक करें और हम भी आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। और लाजमी देखें किस तरह वोट कास्ट करना है। अपने मुस्तकबिल का सोचें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का सोचें, अपने आने वाले बच्चों का सोचिए। और हमारी तमाम हुक्मरानों से गुजारिश है कि प्लीज़ 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 हमारी जानों पे और रहम हमारी खाएं। आने वाली जानों पे भी रहम खाएं। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।